تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 174 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا ذکر ان کی عمر کے بارے میں مختلف روایات۔ ابن جریر نے اپنی کتاب تاریخ میں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بن کنعان کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، جو ایران کے ایک زمانہ قدیم کے بادشاہ زحاک کی طرح ظلم و ستم میں مشہور تھا، اور اس نے بابل پر 1000 سال تک حکومت کی تھی۔ بعض دوسرے مورخین کی روایات کے مطابق نمرود بنی راہب میں سے تھا، جن پر حضرت نوح علیہ السلام نبی کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تھے، اور یہ کہ نمرود اپنے زمانے میں قریب ساری دنیا پر حکومت کر رہا تھا۔ بعض مورخین نے یہ بھی بیان کیا کہ نمرود نے آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوتے دیکھا تھا، جو سورج اور چاند سے روشنی میں کچھ ہی کم ہوگا۔ اس ستارے کو دیکھ کر نمرود پر ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے زمانے کے بہترین مشہور نجومی اور کاہنوں کو طلب کر کے اس ستارے کے بارے میں دریافت کیا تھا، تو انہوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ ستارہ اس بات کی علامت تھا کہ اس کی رعایا میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، جو اس کی سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔ چنانچہ اس نے اس کی سد باب کے لیے طریقہ اختیار کیا تھا کہ اپنی رعایا کے مردوں کو ان کی بیویوں سے خلوت کے ممانعت کر دے، اور اس کے بعد بھی اگر کسی کے ہاں کسی لڑکے کی ولادت کی ایسی خبر ملتی تھی تو وہ اس سے نومولود لڑکے کو فوراً قتل کرا دیتا تھا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، جو اسی کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، اس کے اسی بہیمانہ طرز عمل سے محفوظ رکھا۔ اس روایت میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن و جمال بخشا تھا کہ اس سے قبل کوئی بچہ ایسا حسن و جمال کے ساتھ پیدا نہیں ہوا تھا۔ پھر صغر سنی ہی میں، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، کہ انہوں نے وہ کرشمہ دیکھا کہ اس کی مثال بھی آج تک دنیا میں کوئی دوسرا شخص نہیں دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ بعض روایات میں ان کی جائے ولادت سوس میں بتائی گئی ہے، بعض میں بتایا گیا کہ انہوں نے بابل میں ولادت پائی تھی، اور کچھ روایات میں آپ کی جائے ولادت کوسی بتائی گئی ہے، جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق وہ دمشق کے شرقی علاقے برزہ میں پیدا ہوئے تھے۔ نمرود انہی کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ وہاں سے وہ ارض شام میں شہر حران چلے گئے، جہاں پہلے حضرت ہاجرہ کے باطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ کے باطن سے ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اپنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات سے قبل سرزمین کنعان کے قریہ حبرون میں اس وقت وفات پا گئی تھیں، جب ان کی عمر 127 سال تھی۔ معجم البدان کے مطابق کوسہ نام کی بستی 3 جگہ پائی جاتی تھی، یعنی ایک سواد عراق میں، دوسرا سواد بابل میں، اور تیسری سواد مکہ میں۔ اس سلسلے میں معجم البدان کی آخری روایت یہ ہے کہ ابراہیم کی ولادت جس کوسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ولادت پائی تھی وہ ارض بابل میں تھی۔ وہاں آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور وہیں انہوں نے وفات پائی۔ محمود الامام۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 175 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان۔ اہل کتاب کے بیانات کے مطابق حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت رنج ہوا تھا۔ انہوں نے بنی حیث کے ایک شخص سے جس کا نام افرون بن حضر تھا بتایا گیا ہے،
ایک قطع ارضی 400 مساقل میں خرید کر وہاں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کیا، جہاں ان کی قبر ابھی تک موجود ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے بات کی اور ان کی شادی رفاقہ بن بطوائل بن ناہور بن تارخ سے کر کے انہیں وہاں سے ان کے ساز و سامان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنتورہ سے شادی کی، جن کے بعد سے زمران، یکسان، مدان و مدین اور سیاق و شہو پیدا ہوئے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سب کنتورہ کی اولاد نہیں تھے۔ ابن عسکر نے کچھ متقدمین کے علاوہ کچھ دوسرے اہل کتاب کے بیانات کے حوالے سے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں روایت اتنی کثرت سے بیان کی گئی ہے کہ ان کی صداقت و صحت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ ہی کو علم ہے۔ اہل کتاب کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فجاعت میں وفات پائی تھی۔ انہوں نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بھی یہی بتایا ہے کہ انہوں نے بھی وہیں وفات پائی تھی، جبکہ کچھ دوسروں کو اس سے اختلاف ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حبرون حبشی میں وفات پائی تھی اور انہیں افرون بن حضر کے اس قطع زمین میں دفن کیا گیا تھا، جہاں ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا مدفون تھیں۔ نیز یہ کہ ان کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام ان کے جہیز و تکفین اور تدفین میں شریک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ختنہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کسی میں بتایا گیا کہ انہوں نے جوانی ہی میں ختنہ کرا لی تھی، جبکہ اکثر روایات میں بتایا گیا کہ ان کی ختنہ 100 سال کی عمر کے بعد ہوئی تھی، واللہ اعلم۔ مالک یحییٰ بن سعید اور سعید بن مسیب کے حوالے سے بیان کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں پہلے شخص تھے جنہوں نے مہمانداری کی ابتدا کی، ختنوں کی بنیاد رکھی، پانی پلانے کی رسم کا قصہ بیان کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قابل ذکر طویل عمر پائی، اور اس کے بعد حیرت سے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ یا رب یہ کیا ہے؟ جواب ملا وقار۔ یہ جواب سن کر پھر عرض کیا اگر یہ وقار ہے تو اس میں اضافہ فرما اور اس کے علاوہ دوسری باتوں میں وقار عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی دنیا کے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ہر چیز کی ایک حد متعین کی، اس میں توازن قائم کیا اور اس کی تلقین بھی کی۔ نیز انہی نے دنیا میں لباس کے طور پر چوغا اور دستار استعمال کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی قبریں بھی شہر حبرون کے اسی احاطے میں ہیں جو سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے وہاں بنوایا تھا۔ خود شہر حبرون اب شہر خلیل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بات امت بعد امت، نسلاً بعد نسل زمانہ بنی اسرائیل سے ہمارے زمانے تک مسلسل چلی آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر حبرون کے اسی احاطے میں ہے۔ اس کا ذکر ہم سطور بالا میں کر چکے ہیں اور اب محقق ہو چکی ہے۔ ویسے بھی اس احاطے میں بلکہ اس کے قریب و جوار میں لوگ اب تک زراعت کے لیے ہل چلاتے ڈرتے ہیں کہ شاید کہیں وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام یا ان کے اولاد میں سے کسی کی قبر ہو۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد
اول صفحہ نمبر 176 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان۔ ابن عسکر نے وا بن منبع کے حوالے سے بیان کیا کہ حبرون میں مذکورہ بالا شکستہ احاطے کے قریب وہ جوار میں ایک سنگی کتبہ پایا گیا جس پر درج ذیل عربی اشعار کندہ تھے۔ ترجمہ ارشاد: اشعار الہی کون نادان سمجھ سکتا ہے کہ وہ وقت معین پر نہیں مرے گا، جب اس کی موت آئے گی تو کسی ہیلے سے نہیں ٹلے گی۔ آخری شخص کیسے بچے گا جب اس سے پہلے لوگ مر چکے ہیں؟ کسی شخص کے ساتھ قبر میں اس کے اعمال کے سوا کچھ نہ جائے گا۔ اولاد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ قبطیہ مصریہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے جو ان کی چچا زاد بہن تھی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنتور بنت یقیطن کنعان سے شادی کی، جن کے بطن سے ان کے 6 اولادیں مدین، زمران، سرج، یکسان، نسک اور ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ کنتورہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجون بنت امین سے عقد کیا، جن کے بطن سے ان کے 5 لڑکے کیسان، سورج، امیم، لوتان اور نافس پیدا ہوئے۔ یہ روایت ابو القاسم سہیلی نے اپنی کتاب التعریف والاعلام میں بیان کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات میں لوط علیہ السلام کا قصہ ہے جو ان کا چچا زاد بھائی تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے بحیثیت نبی مبعوث فرمایا تھا، لیکن ان کی قوم اپنے قبیح اعمال سے باز نہ آئی۔ ان کی قوم لواطت یعنی امرد پرستی کے علاوہ لوٹ مار، قتل و غارت گری اور راہ زنی میں مبتلا رہی۔ انہی کی قوم میں ایک عورت فحاشہ بھی نکلی، حالانکہ اس سے قبل غالباً دنیا میں کوئی روایتی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کے پاس حرام کاری کی نیت سے نہیں گیا تھا۔ چنانچہ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اس پر عذاب الہی نازل ہوا اور وہ قوم اپنی کیفر کردار کو پہنچی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بد خصلت بیوی کے سوا ان کے دوسرے اہل خانہ کو، جیسا کہ سورۃ اعراف سے ظاہر ہوتا ہے، کہ اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 83-84۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 83۔ سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، بجز ان کی بیوی کے، جو وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 84۔ اور ہم نے ان پر خاص طرح کا می برسایا، بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط علیہ السلام کا ذکر، ان کے کرتوتوں کا حال اور ان پر عذاب الہی کی کیفیت کا سورۃ ہود وغیرہ میں بھی بیان فرمایا تاکہ دوسری اقوام اس سے عبرت پکڑیں۔ مثلا سورۃ ہود آیت نمبر 83۔ تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔
اور پھر فرمایا سورۃ عنکبوت آیت نمبر 35، البتہ ہم نے اس بستی کو فریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھ